بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے بچوں کو ایک کیلا روزانہ کھلاؤ، ان کی ہڈیاں ہمیشہ مضبوط رہیں گی۔ روزانہ کھانے کے ساتھ ایک کھیرا ضرور کھاؤ، یہ مختلف بیماریوں سے بچائے گا۔ جن لوگوں کے بال جھڑنے لگیں وہ ہمیشہ مسکرانے کی کوشش کریں، ان کے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ نزلہ، زکام، جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ۔ 1 گھنٹے تک پانی استعمال نہ کرو۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی بے حد مفید اور فائدہ مند چیز ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ چقندر کا رس پینے سے رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ کھجور ہڈیوں سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بندے کو ہسپتال جانے سے روکتا ہے۔ بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو، جان میں جان آ جائے گی۔ کھانسی نہیں رک رہی تو کلمنجی والے پانی کے گھونٹ بھرو، کھانسی فوری رک جائے گی۔ ناپاکی کی حالت میں گھر سے کھانا بنانے سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھو، دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کر دیتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون بند ہو جائے گا۔ شک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض بھی ہے۔ ہلدی والا دودھ پینے والے انسان کو سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ جگر کے امراض کے اندر سیب کھائیں۔ خشک کھانسی کا مسئلہ ہو تو کھجور کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک سموسہ یا رول کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2.4 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے۔ پیٹ کی توند بڑھ گئی ہے تو ناک کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جائیں، پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگا لے، اس کے گھٹن میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ واش روم میں بار بار لال بیگ آنے لگ جائے تو واش روم میں سگریٹ جلا کر رکھ دیں، لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے۔ ہریڑ کا مربع دودھ کے ساتھ کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ خربوزے کے بیجوں کو خشک کر کے چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے۔
اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر لو اور نارمل ہو جاتا ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی جاؤ، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ حاملہ عورت گاجریں کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی بیوی بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ جن کو بدن کی کمزوری ہو وہ روزانہ نہار منہ ہریسہ کھائیں، پہلوان بن جائیں گے۔ جو خواتین غیر مردوں سے تعلقات قائم رکھتی ہیں ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد پر نظر رکھتی ہیں اور غیر محرم مردوں سے بات کرنے اور سننے سے مزہ لیتی ہیں۔ جس گھر کے اندر خواتین کو دکھ ملتے ہوں ایسا گھر بہت جلد برباد ہو جاتا ہے۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہمیشہ ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل چل لو، بیمار نہیں ہوگے۔ کھانا ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا کر کھانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ شوربے والے سالن میں روٹی بھگو کر کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کو زیادہ ماہواری آتی ہو وہ کچنار کا استعمال زیادہ کریں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو مکھن میں نمک لگا کر بالوں میں لگاؤ، بال گرنا رک جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر نہلاؤ۔ سر پر پرانے اچار کے تیل کی مالش کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو نمک سے صاف کرنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اگر گردوں کی کمزوری ہو تو بیسن کھائیں، گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کا دل کمزور ہوتا ہے اور یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ کانوں کے اندر ایک سے زیادہ چھید کروانے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ لہسن نگل لو، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ پلاسٹک کے چمچ سے کھانا مت کھاؤ ورنہ چکنے کے جسم کم ہو جاتا ہے۔ عورتیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ کریں، پھر کوئی کام وغیرہ کریں ورنہ اندرونی طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ ناشتہ نہ کرنے والے صحت مند نہیں ہوتے۔ دودھ پلانے والی عورتیں یا حاملہ عورتیں دن میں 12 گلاس پانی پئیں۔ بالوں میں دن میں 3 مرتبہ کنگھی کرو، بال گرنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا گہری سانس لیں اور پھر الٹی گننا شروع کر دیں۔
کسی کے بدن پر تیزاب گر جائے تو متاثرہ جگہ پر فوراً دودھ ڈالا جائے۔